لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. لبيك واغفر للذنوب لبيك ها إني أتوب أصلحني من كل العيوب واغمر فؤادي بالطيوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. مومنین کرام، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں گناہان کبیرہ کی فہرست قرآن پاک کی آیات اور معصومین کی ارشادات کی روشنی میں بیان کر رہا تھا. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے چند گناہوں کی فہرست بیان کی گئی ہے. یہ روایت پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ حضرت صادق آل محمد کی خدمت میں مولا کے ایک بزرگ صحابی نے مولا سے عرض کیا کہ گناہان کبیرہ کی فہرست قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں بیان فرمائیں تاکہ ان گناہوں سے اجتناب کریں اور اپنی سعادت اور خوشبختی اور دونوں جہانوں کی کامیابی کو جو ہے وہ حاصل کریں. اس لیے کہ حقیقت میں دونوں جہانوں کی جو سعادت ہے، خوشبختی ہے، وہ جب تک گناہوں سے اجتناب نہ کریں اور خدا کی رضا اور خوشنودی کو حاصل نہ کریں، نہ دنیا میں حقیقی کامیابی کا تصور ہے، نہ آخرت میں کامیابی کا تصور ہے. دونوں جہانوں کی سعادت اور خوشبختی گناہوں سے اجتناب کرنا اور گناہوں سے پرہیز کرنا ہے. لہٰذا مولا کے صحابی نے جب مولا سے جب یہ سوال کیا کہ گناہان کبیرہ کی تعداد اور اس کی فہرست کو بیان کرے، تو حضرت صادق آل محمد نے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں گناہان کبیرہ کی فہرست کو بیان کیا. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں 6 گناہ جو ہے بیان کیے گئے ہیں. اب جو ہے وہ 7واں گناہ جو ہے وہ بیان کرنا ہے. اکل مال الیتیم. گناہان کبیرہ میں سے ایک بزرگ گناہ جو قرآن پاک میں اس چیز کی بہت زیادہ ممانعت کی گئی ہے، بہت زیادہ اس کے برے آثار اور نتائج بیان کیے گئے ہیں، وہ یتیموں کا مال کھانا. یتیموں کے مال کھانے کے بہت برے آثار ہیں، بہت برے نتائج ہے، اور یتیموں کے مال کھانے کو آگ سے تشبیہ دیا گیا ہے اور یتیموں کے مال کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا ہے. اور وہ شخص جو یتیم کا مال کھاتا ہے حقیقت میں آگ کھا رہا ہے، اور قیامت کے دن انتہائی بری حالت جو ہے ان لوگوں کی ہے جنہوں نے یتیم کا مال کھایا ہے، اور ان کے پیٹ میں جو ہے وہ انگارے ہوں گے اور واضح طور پر نشان نظر آئیں گے کہ ان کے پیٹ میں جو ہے نا وہ آگ ہے. حقیقت میں یہ آگ نہیں ہے، جو یتیم کا مال کھایا ہے وہ آگ کی شکل جو ہے نا وہ اختیار کر گیا ہے. چنانچہ صادق آل محمد نے گناہان کبیرہ کی فہرست بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ. گناہوں میں سے ایک بزرگ گناہ یتیم کا مال کھانا ہے. یتیم کی مال کی حفاظت کرنے کی، اس کی نگہداری کرنے کی اور اسے محفوظ رکھنے کی، اور اس کو جب یتیم بالغ ہو جائے اس تک پہنچانے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. چونکہ اس کا وارث نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، تو مومنین جو اس کا وارث ہے اس کی یتیم کی مال کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو ناجائز طریقے سے نہیں کھانا چاہیے. اگر کوئی کھائے تو اس نے بزرگ گناہ جو ہے بجا لایا ہے.
قرآن پاک میں یتیم کے مال کھانے والوں کی مذمت کرتے ہوئے اور ان کے عذاب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، مولا نے اس آیت کو نقل کیا ہے، لأن اللہ تعالی یقول انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ لوگ جو یتیم کا مال کھا رہے ہیں حقیقت میں وہ آگ کھا رہے ہیں اور بہت جلد یہ یتیم کے مال کھانے والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ گناہان کبیرہ میں سے ایک بزرگ گناہ، جب دین کو اسلام کی نصرت کی ضرورت ہو، انسان کو کبھی جان کی ضرورت ہے، کبھی مال کی ضرورت ہے دین کی حفاظت کے لیے، تو میدان جنگ میں جہاد کے لیے جب جانے کی دعوت دیں تو ہر ایک کے اوپر ضروری ہے کہ وہ میدان جہاد میں شرکت کریں اور دشمنوں کے مقابل میں جہاد کریں، دین کو تقویت پہنچائے اور دین کی نصرت کریں۔ اگر کوئی شخص میدان جہاد میں چلے گئے، جانے کے بعد گھبرا کر یا کسی اور وجہ سے میدان جہاد چھوڑ کے اگر بھاگ گئے ہیں تو یہ جو فراری ہے انسان ہے، اس کی بڑی مذمت ہے، اور میدان جہاد کو چھوڑ کر بھاگنے کو گناہ کبیرہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں میدان جہاد چھوڑ کر بھاگنے والوں کی بڑی مذمت اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب کا اعلان ہوا ہے۔ والفرار من الزحف، میدان جہاد سے فرار کرنا اور بھاگنا یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، اس لیے کہ لأن اللہ تعالی یقول ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا فقد باءوا بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ مولا امام صادق نے فرمایا جہاد سے فرار کرنا، میدان جنگ کو چھوڑ کے بھاگنا یہ بزرگ گناہوں میں سے ہے، اور وہ شخص جو جہاد سے فرار کر رہا ہے، میدان جہاد سے بھاگ رہا ہے، حقیقت میں یہ خدا کے عذاب کو لے کے پلٹ رہا ہے، خدا کے غضب کو لے کے پلٹ رہا ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ پلٹ گئے خدا کے عذاب کو لے کر۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، اور جہنم بدترین جو ہے وہ جگہ ہے۔ لہٰذا گناہان کبیرہ میں سے ایک اہم گناہ وہ دین کی نصرت نہ کرتے ہوئے اور مسلمانوں کو، مجاہدین کو، دین کی نصرت کرنے والوں کو تنہا چھوڑ کر، نرغے دشمن میں تنہا چھوڑ کر بھاگنا یہ بزرگ گناہوں میں سے ہے۔ نواں گناہ وَأَكْلُ الرِّبَا، ایک بزرگ گناہ جو ہے وہ سود کھانا ہے، ربا کھانا ہے، اور قرآن پاک کی آیات میں، معصومین کے ارشادات میں سود کھانا، سود خوری، سود جوئی، اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے، اور یہ گناہان بزرگ اور گناہان کبیرہ میں سے جو وہ قرار دیا گیا ہے۔ مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ ربا کھانے والوں کی جو حالت ہے قیامت کے دن ان کی بری حالت ہوگی، وہ اپنے جگہ سے اٹھ نہیں سکیں گے، ان کے پیٹ بڑھے ہوئے ہوں گے، ان کے پیٹ اس قدر بڑے ہوئے ہوں گے، وہ اپنے پیٹ کی بوجھ کی وجہ سے وہ زمین سے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، لوگ تعجب کریں گے اس قدر پیٹ اس کا بڑا ہوا ہے، تو اس وقت کہا جائے گا یہ ربا کھانے والے ہیں۔ ربا کھانے والوں کی حالت اس طرح سے وہ بری ہوگی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکیں گے۔ 10واں گناہ جو ہے وہ السحر، لأن اللہ تعالی یقول لقد علموا لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ بزرگ گناہوں میں سے ایک انتہائی قبیح اور برا گناہ سحر کرنا ہے، جادو کرنا ہے، جادو ٹونا کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچانا، لوگوں کو ضرر پہنچانا، لوگوں کی کاروبار کو بند کر دینا، لوگوں کی زبان کو بند کر دینا، مختلف طریقے سے جسے دنیا میں اب رسم ہے، مختلف جگہوں پر رائج ہے کہ وہ جادو کے ذریعے سے لوگوں کو ضرر پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، کاروبار بند کراتے ہیں اور ان کی زبان بند کراتے ہیں، بہت سارے ان کو نقصانات اور ان کو ضرر پہنچاتے ہیں۔ یہ انتہائی سخت گناہوں میں سے ہے، اور جادو کرنے کو دین مقدس اسلام میں گناہان کبیرہ میں سے قرار دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے جو جادو کرنے والے ہوں گے وہ قیامت میں ان کو عذاب کے علاوہ اور کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کچھ ان کے لیے حصہ نہیں ہے، نصیب نہیں ہے سوائے عذاب کے۔ لہٰذا جادو کرنے والے جنہوں نے دنیا میں جادو کے ذریعے سے، سحر کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، وہ قیامت کے دن ضرر اور نقصان کے علاوہ اور کچھ ان کے لیے فائدہ نہ ہوگا۔ گناہان کبیرہ میں سے 11واں گناہ والزنا، لأن اللہ تعالی یقول، بزرگ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ جو ہے وہ زنا کرنا ہے، بے عفتی ہے، بے حیائی ہے، اور دوسروں کی ناموس کی عزت اور ان کی آبرو کا خیال جو ہے نہ رکھنا ہے،
اور زنا ان بزرگ گناہوں میں سے ہے جس کے لیے دنیا میں بھی جو ہے وہ سزا قرار دی گئی ہے۔ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے جو ہے نا وہ مارے جائیں، یعنی دنیا میں بھی ان کی آبرو ریزی ہے، اور آخرت میں مولا امام صادق نے اس آیت کی تلاوت فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے عذاب کے علاوہ اور عقاب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ یہ زنا کرنے والے کی گناہ کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، سورہ فرقان کی آیت ہے کہ گناہ کرنے والوں کا عذاب ڈبل ہے، کئی گناہ ان کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اسی عذاب میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ جو ہے وہ پڑے رہیں گے، کوئی ان کو نجات دینے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپنی دامن کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یہ جو عظیم جرم ہے، یہ جو عظیم گناہ ہے، اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ بارہواں گناہ جو ہے والیمین الغموس الفاجرہ، جھوٹی قسم کھانا، جس قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور جو سراپا جھوٹ ہے، من گڑت ہے، ایسی قسمیں کھانا وہ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں گناہان کبیرہ میں شامل ہے، اور اس شخص کے لیے قیامت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ مولا نے فرمایا جھوٹی قسمیں کھانا یہ گناہان کبیرہ ہے، اور جھوٹی قسم کھانے والوں کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ۔ وہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھا کر دنیا کی مفاد کو حاصل کرتے ہیں اور مختصر سی مادی مفادات، یعنی کچھ پیسے لیتے ہیں، کچھ لوگوں سے سودے بازی کرتے ہیں، اور جھوٹی قسم کھانے کے لیے کچھ دولت اور مال حاصل کیا گیا ہے، اور یہ دولت اور مال حاصل کرنے والے یہ انہوں نے بدترین سودا کیا ہے، ان کے لیے قیامت میں عذاب کے علاوہ اور کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے۔ لہذا جھوٹی قسم کھانا یہ بزرگ گناہوں میں سے ہے۔ 13واں گناہ والغلول، لأن اللہ تعالی یقول ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ۔ دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ دھوکے کے ذریعے سے، فراڈ کے ذریعے سے نقصان پہنچانا، یہ گناہان کبیرہ ہے۔ صداقت اور سچائی کے ساتھ کام نہ کریں بلکہ فراڈ کریں اور دھوکہ دیں، اور دھوکے کے ذریعے سے جو ہے وہ پیسہ حاصل کریں یا مال و دولت جو ہے حاصل کریں۔ مولا امام صادق نے فرمایا کہ وہ لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، قیامت کے دن جو دھوکے کے ذریعے سے جو مال حاصل کیا گیا ہے، دولت حاصل کیا گیا ہے، وہ گلے میں توق کی صورت میں ان کے گلے میں پہنا دیا جائے گا، ان کے گلوں میں لٹکا دیا جائے گا۔ گناہان کبیرہ میں سے 14واں گناہ جو ہے وہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، یعنی ایک جھوٹی قسم کھانا، قسم سچی بھی نہیں کھانی چاہیے، اور خاص طور پر اگر جھوٹی قسم جو ہے وہ کھایا جائے تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں ہے ضرورت کے علاوہ، جہاں ضرورت پڑے مجبور ہو جائے اس کے علاوہ قسمیں جو ہے نا وہ نہ کھایا جائے، اور جہاں شرعی قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے، قسم کھانا ضروری ہو جائے تو مجبوری میں انسان قسم کھا سکتا ہے، وہ بھی سچی قسم، حقیقی قسم، واقعی قسم۔ لیکن اگر جھوٹی قسم کھائے تو یہ گناہان کبیرہ میں سے۔ اسی طریقے سے جو 14واں گناہ ہے وہ جھوٹی گواہی دینا، ایسی گواہی دینا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پیسے لے کر اور لوگوں سے مفادات کا سودا کر کے، جیسے دنیا میں بہت ساری جھوٹی گواہیاں جعل کی جاتی ہے، جھوٹی گواہیاں بنا دی جاتی ہے، تو یہ جو جھوٹی گواہی دینے والے ہیں اس کا انتہائی خطرناک انجام ہے، اور یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ 14واں گناہ منع الزکوٰۃ المفروضۃ، مالی واجبات کا ادا نہ کرنا۔ اب مالی واجبات چاہے خمس ہو چاہے زکوٰۃ ہو، اس کا ادا نہ کرنا بہت بڑے گناہوں میں سے ہے اور گناہان کبیرہ میں سے ایک ہے۔ لہٰذا ہمارے روایات میں بھی آیا ہے اگر خدا ناخواستہ وہ زکوٰۃ لگنے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے،
خمس لگنے کے باوجود خمس ادا نہ کرے، یا وہ مکان جس کا خمس ادا نہیں کیا گیا اس میں نماز ادا کرے، تو اس سے اس کی عبادت بھی جو ہے نا وہ باطل ہے۔ اور خمس کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا اہم میں واجبات میں سے ہے، صرف نمازیں نہیں ہے عبادت، زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی بڑی عبادت ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے۔ اسی طریقے سے خمس امام کا حق ہے، سادات کا حق ہے، اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ اگر خمس ادا نہ کیا جائے، ان کی بدترین انجام اور عاقبت کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے فرمایا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، وہ مال جس کو خمس ادا نہ کر کے جمع کیا گیا ہے، ذخیرہ کیا گیا ہے، اس کو قیامت کے دن گرم کر کے اس کے اعضاء پر داغے جائیں گے، پیشانیوں پر داغا جائے گا اور پشت پر داغا جائے گا، اس کے اعضاء پر جو ہے نا اس مال کو جو خمس ادا نہ کر کے جمع کیا گیا ہے گرم کر کے اس کے اعضاء پر لگایا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جس کو تم نے خمس ادا نہ کر کے جمع کیا ہے، یہی تمہارے لیے عذاب بن گیا ہے، یہی تمہارے لیے جو ہے عقاب بن گیا، اس کو آگ میں گرم کر کے تمہارے اعضاء پر داغے جائیں گے۔ 16واں گناہ وکتمان الشہادتی، گواہی کو چھپانا۔ آپ کسی واقعے کی گواہ ہیں، کسی مورد میں آپ گواہ ہے، آپ نے اس واقعے کو دیکھا ہے، یا مثال کے طور پر آپ گواہ بنے ہیں کسی بھی چیز کے، تو ضرورت کے موقع پر جب آپ کو گواہی کے لیے طلب کیا جائے تو گواہی کے دینا واجب ہے، اور گواہی کا چھپانا گناہ کبیرہ ہے۔ اب آپ کی گواہی پر حق موقوف ہے، اس بندے کا صداقت اور اس کی سچائی جو ہے وہ موقوف ہے، آپ کو اپنا جو ہے وہ گواہی کا ادا کرنا آپ پر واجب ہے۔ اگر آپ نے حق گواہی نہیں دی، گواہی چھپایا، اس کے نتیجے میں بندے کا اگر حق مارا گیا تو یقیناً آپ نے بہت بڑا گناہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں فرمایا لأن اللہ تعالیٰ یقول ومن یکتمها فإنه آثم قلبہ، جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہگار ہے، اس کے دل سے ایمان چلا جاتا ہے اور اس کا دل گناہوں سے سیاہ ہوتا ہے۔ 17واں گناہ جو ہے شرب الخمر، شراب کا پینا ہے۔ بزرگ گناہوں میں سے ایک گناہ شراب پینا ہے۔ شراب پینے والوں پر سرور کائنات نے لعنت کی ہے، شراب کا بنانے والے پر لعنت ہے، پینے والے پر لعنت ہے، بیچنے والے پہ بھی لعنت ہے، اور شراب دینی مفاسد میں سے اور بزرگ گناہوں میں سے ہے، اور اس کا ترک کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ قرآن پاک کی صریح آیت ہے فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ شراب پینے سے اجتناب کرو اور پرہیز کرو شراب پینے سے اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ 18واں گناہ گناہان کبیرہ میں سے ترک الصلاۃ متعمدہ، نماز کو عمدن ترک کرنا۔ نماز دین کی اہم فرائض میں سے ہے، اہم واجبات میں سے ہے۔ قرآن پاک میں جتنی نماز کی تاکید کی گئی ہے کسی بھی واجب کی اتنی تاکید نہیں ہے، اور کسی بھی حال میں، مجبوری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں، کسی بھی حالت میں نماز کا ترک کرنا، نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے، اور بے نمازی کی بہت زیادہ مذمت ہے، اور ترک نماز کو بزرگ گناہوں میں سے قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ سرور کائنات کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ فقط برئ من ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جس شخص نے نماز ترک کی، عمدن اور بغیر مجبوری کے نماز چھوڑ دی، اس شخص نے خدا سے بھی دوری اختیار کیا ہے، رسول سے بھی دوری اختیار کیا ہے۔ یعنی بے نماز انسان دین سے نکل جاتا ہے، خدا سے دور ہوتا ہے، رسول سے دور ہوتا ہے۔ اس لیے مومنین ہمیں بھی جو ہے وہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اپنے اہل و عیال کو اور اپنی گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی زیادہ سے زیادہ نماز کی تاکید کرنی چاہیے۔ چنانچہ قرآن پاک سورہ مبارکہ طٰہٰ میں ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل عیال کو نماز کی تاکید کرو، نماز کا حکم دو، نماز کی سفارش کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی جو ہے وہ کرتے رہو۔ لہٰذا نماز خود کا نمازی ہونا بھی کافی نہیں ہے، اس آیت کی روشنی میں خود بھی نماز پڑھے، گھر والوں کو بھی نماز کی پابند بنائیں اور نماز کی جو ہے وہ تاکید کریں۔ اور 20واں گناہ جو ہے نقض العہد، عہد و پیمان کو توڑنا، اور کسی کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے وعدہ شکنی کرنا اور نقض عہد کرنا۔ 19واں گناہ جو ہے وہ نقض عہد کرنا ہے۔ اور 20واں گناہ جو ہے جو اہم گناہوں میں سے ہے اور اس سے بھی اجتناب ضروری ہے قطیعۃ الرحم، رشتہ داروں سے تعلقات کو منقطع کرنا۔
روایات میں، قرآن پاک کی آیات میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھے روابط رکھنے کی، ان کے ساتھ نیکی کرنے کی، ان کے ساتھ بہترین تعلقات کو برقرار رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اس کی بہت زیادہ آثار ہے، بہت زیادہ برکات ہے۔ یعنی صلہ رحمی کرنا اہم میں واجبات میں سے ہے، اس کے بہترین آثار ہے، بہترین جو ہے وہ برکات ہے۔ اس کے مقابل میں اگر رشتہ داروں سے تعلقات کو منقطع کیا جائے، آمد و رفت نہ رکھا جائے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ کو لازماً رشتہ داروں کے گھر میں جانا چاہیے، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے، ان کے غم میں شریک ہونا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا چاہیے۔ کم از کم اگر نیکی نہ کرے، احسان نہ کرے، صرف اور صرف تعلقات، آمد و رفت رکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا اور زیارت کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ آمد و رفت رکھنا، یہ ضروریات میں سے، اور آمد و رفت کا منقطع کرنا یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اس لیے صادق عالم محمد نے فرمایا وَقَطِيعَةُ الرَّحْمِ، صلہ رحمی کو قطع کرنا، ان سے روابط کو منقطع کرنا، یہ بزرگ گناہوں میں سے ہے۔ اور صلہ رحمی کا قطع کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے قرآن پاک میں آیا ہے لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، قطع رحم کرنے والے معاذ اللہ جہنمی ہیں، ان کے لیے بدترین گھر ہے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ناراض کیا ہے، رشتہ داروں کو تکلیف پہنچایا ہے، یا رشتہ داروں سے تعلقات جو ہے نا وہ منقطع کیا ہے۔ ان کے لیے جو ہے وہ بدترین عاقبت اور بدترین جو ہے نا وہ عذاب ہے۔ مومنین کرام، یہ 20 گناہ حضرت صادق آل محمد کی روایت کی روشنی میں، قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں آپ کے خدمت میں بیان کیا، اور آئندہ درسوں میں انشاءاللہ ہم ان کی تفصیلات کو بیان کریں گے۔ دیکھیں، رجب توبے کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اپنی گناہوں کو یاد کر کے رونے کا مہینہ ہے۔ سرور کائنات کا فرمان ہے شہر الاستغفار، شہر الرجب شہر الاستغفار لامتی فاکثروا فیہ الاستغفار فانہ غفور الرحیم۔ پیغمبر نے فرمایا میری امت کے لیے رجب کا جو مہینہ ہے وہ مغفرت کا مہینہ ہے، گناہوں سے نجات پانے کا مہینہ ہے، جہنم کی عذاب سے نجات پانے کا مہینہ ہے۔ ہم سے بہت سارے گناہ ہو چکے ہیں، ہماری آنکھوں سے گناہ ہو چکے ہیں، زبان سے گناہ ہو چکا ہے، اور ہمارے ہر عضو آلودہ گناہ ہے۔ شاید کوئی ایسا دن نہیں گزرتا ہے جس میں ہم نے گناہ نہ کیا ہو، جس سے ہم سے کوئی معصیت اور نافرمانی نہ ہوئی ہو۔ لہٰذا اب بہت سارے گناہ ہم سے ہوئے ہیں، ان گناہوں سے نجات پانے کے لیے، ان گناہوں کی عذاب اور عقاب سے بچنے کے لیے توبہ کرنا، استغفار کرنا ضروری ہے۔ رجب کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اور شعبان کا یہ جو بافضیلت اور پر اہمیت مہینے ہیں، وہ ہماری نجات کے مہینے ہیں، اور سرور کائنات کے ارشاد کے مطابق ہمارے لیے خدا کے رحمتوں کے حصول کے مہینے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، دعاؤں کی اجابت ہوتی ہے، اعمال بارگاہ الہی میں قبول کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے، رحمت کا دروازہ کھل چکا ہے، ہماری گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے، اور رحمت کی بارشیں جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے، جیسے خود سرور کائنات کا فرمان ہے شہر الرجب شہر العصب، رجب کا مہینہ خدا کی رحمتوں کی بارشوں کی نزول کا مہینہ ہے۔ تمہارے دامن پاک ہو رہے ہیں، گناہ صاف ہو رہے ہیں، اور خدا کی رحمتیں تمہیں مل رہی ہے۔ لہذا بارگاہ الہی میں توبہ کرو، استغفار کرو، اور آئندہ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی اور اپنے دامن کو آلودہ گناہ نہ کرنے کی عزم کرو، ارادہ کرو، تاکہ دونوں جہانوں کی سعادت اور خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، خدا یا پروردگار، تو نے جن چیزوں کو گناہ قرار دیا ہے، معصیت قرار دیا ہے، خدایا ہمیں ہر قسم کی گناہ سے، معصیت سے اجتناب کرنے کی اور نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں اپنی زندگی کو تیری اطاعت میں، تیری عبادت میں، تیری بندگی میں گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا اپنی رحمت اور اپنی عنایات اور محمد و آل محمد کی شفاعت ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں نصیب فرما۔ خدایا ہادی برحق، سر پنہان الہی، رمز بقائے کائنات، منجی بشریت، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد و آل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔